بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں اور یہ ناقابل برداشت عمل ہے، اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ 3-4 ایشوز ہیں جس پہ آج مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ جو سب سے ایک اہم ایشو اس وقت جو سندھ بھر میں محسوس کیا جا رہا ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو سندھ کے ہر ضلع میں اس وقت محسوس کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت بڑھا دیا گیا ہے، لیکن خصوصی طور پر سندھ کے اضلاع جو ہیں ان میں پہلے گھنٹوں میں باتیں ہوتی تھیں، اب دنوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے بجلی جاتی تھی، اب جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جی 3 دن تک، 4 دن تک وہاں پہ بجلی نہیں ہے، جس سے جو گرمی کی اس وقت شدت ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم فیس ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم لوگ جنریٹرز سے سارا کام چلا رہے ہیں، اس میں بھی 3 دن تک اگر آپ جنریٹر پہ چلائیں گے تو وہ چیز بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو شکایتیں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا سختی سے نوٹس لیں۔ آپ کو پتا ہوگا لاسٹ ٹائم ابھی عید کے دنوں میں ہی لاڑکانہ میں 3-4 دن تک لائٹ نہیں تھی، پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس پہ نہ صرف نوٹس لیا اور پھر انہوں نے صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب سے کہا، پھر امتیاز شیخ صاحب نے جب ذاتی انٹرسٹ لیا اس کے بعد پھر وہ بجلی کی بحالی ممکن ہوئی۔ جو فیڈرز تھے وہی پورے ان کے غائب تھے۔ 14 ٹاور جو گڑھی یاسین رتودیرو کے بیچ میں وہ گر گئے تھے، وہ بحالی مشکل ہو رہی تھی۔ تو یہ ہماری اپیل ہوگی کہ وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پر سختی سے نوٹس لیں، اور جو سندھ کے لوگ اس وقت اس اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں اس گرمی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ان میں ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جماعت اسلامی بہت برے طریقے سے حکومت سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ جماعت اسلامی جس کی شکست جس کو نصیب ہوئی، اور شکست اس لیے نصیب ہوئی کہ جماعت اسلامی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ جماعت اسلامی جو الزامات حکومت سندھ پہ لگا رہی ہے وہ بتائے کہ ان کی سیٹیں کتنی تھی، ہماری سیٹیں کتنی تھی۔ یہ تو نہیں تھا کہ جی ہماری سیٹیں کم ہوں اور جماعت اسلامی کو ہاری ہو، ہماری سیٹیں ان سے زیادہ تھیں، ان کی سیٹیں کم تھیں۔ جو پی ٹی آئی کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں دیا وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دیا، جس کی کل بھی میں دیکھ رہا تھا، اخباروں میں بھی پڑھ رہا تھا، جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے ان ممبروں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہم کچھ وجہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ان قیادت کے نام بھی لیے بیٹھ کر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ووٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا اور آپ اپنا پورا نزلہ جو ہے وہ آپ گرا رہے ہو پیپلز پارٹی پہ یا سندھ حکومت پہ، تو یہ ناجائزی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت سوال یہ بنتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں دیے جا رہے کہ آپ ہر جگہ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں آپ اپنے پوسٹرز اپنی تصویر کے ساتھ ڈال دو۔ اس لیے تو وہ لوگ چندہ نہیں دے رہے یا قربانی کھالے نہیں دے رہے کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپینوں میں لگاؤ۔ یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معلومات کرے جماعت اسلامی سے کہ جی آپ نے یہ کروڑوں جو فگر آ رہی ہے کہ جی اربوں روپے کے آپ نے پوری کیمپینیں چلائیں، وہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس، وہ کس طرح خرچ کیے، اور کس طرح آپ جو ہے پھر آپ کلیم کرتے ہو لوگوں کو کہ جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں تاکہ آپ پھر اپنے آگے اپنے انتخابات میں وہ الیکشن کیمپینیں چلانی ہیں۔ وہ تو خدمت کے جذبے سے لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے کہ آپ کسی غریب کی، کسی بیوہ کی مدد کریں گے، یہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ صرف اپنے فوٹو جو ہے اس کے پوسٹرز پورے شہر میں بھر دیں آپ۔ تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے، ان کی قیادت کو سوچنا چاہیے، الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو نکلنا چاہیے۔
اور ساتھ طور پہ جو کراچی کے اس وقت میئر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں، کراچی کے میئر کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے، ان کے پاس اپنے ٹاؤنز ہیں، ان میں ان کی ترقی کے لیے کام کریں، بیٹھیں بات چیت کریں حکومت سندھ کے ساتھ، ایک میز پہ بیٹھیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے، جس طریقے کا بھی مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا ہم آپ کا احترام کریں اور اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم پورے سندھ بھر میں جہاں پہ ہمارے میئرز اور ناظمین جیتے ہیں وہ سب خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس عید پہ آپ کے پورے سندھ بھر کے جو جتنے بھی میئر حضرات تھے، جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمنز تھے، انہوں نے باقاعدہ نکل کے لوگوں کی خدمت کی ہے، انہوں نے یہ آلائشیں اٹھائی ہیں بیٹھ کر، انہوں نے صفائیاں ستھرائیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے پورے انتظامات کو دیکھا ہے۔ مطلب جب سب عید منا رہے تھے تو ہمارے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ عید نہیں منا رہے تھے، وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے، عوام کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو گراس روٹ پہ جو لوگ ووٹوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم تو خدمت پہ یقین کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرے، الزام تراشیاں بہتان بازیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔